ناظرین، جب انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے سامنے نیکی اور اجر و ثواب کمانے کے بہت سارے راستے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں کچھ فوائد یا اسی طرح سے زبان سے کی جانے والی کچھ نعمتوں اور اسی طرح سے کچھ عبادتوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی گواہی دیتا ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، گویا کہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی زبان سے انسان کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہو اور انسان اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا اعلان کرتا ہو اور اسی طرح سے معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہو۔ ورنہ یاد رکھیں کتنی زبانیں دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ جو معبودان باطلہ کا اعلان کرتی ہیں اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والی بھی بہت ساری زبانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے تو اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ہم اس کا نام لینے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں، اس کے آخری نبی اور پیغمبر کی گواہی دینے والوں میں سے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں ایک عبادت اور بہت بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے، کتاب اللہ کی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ زبان کی عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی ایک حرف پڑھتا ہے فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَةٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں بتائی گئی ہیں۔ اب اس اعتبار سے انسان اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ یاد رکھیں 2-4 صفحے اگر انسان پڑھ لے تو پھر دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی حساب نہیں ہے جو اس کی نیکیوں کو شمار کر سکے یا اندازہ بتا سکے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک سنہرا موقع ہے انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کے سارے جسم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں بہت ساری بیماریاں جو پھر چاہے روحانی ہو کہ پھر چاہے جسمانی ہو، بہت ساری بیماریوں کا بھی اس سے ازالہ ہوتا ہے۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں ہمیں لگانی چاہیے، ایک نیکی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں شریعت اسلامیہ نے ایک انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس زبان سے تم سچی بات کرو، تم جھوٹی بات نہ کرو، تم سچی بات کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، سچائی کو لازم پکڑو۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، یہ چیز سچائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں کیونکہ وہ سچ بولتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی یا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ سچائی جب ہم اس زبان سے بولتے ہیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر بجا آوری یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی اطاعت ہے۔ تو سچائی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں جہاں انسان سچ بولتا ہے وہیں پر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان جو بھی بات کرے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، کئی لہجے ہوا کرتے ہیں، ایک ہی بات کو انسان کئی طریقوں سے کہہ سکتا ہے۔ تو پھر شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جو بات کہو نرم لہجے میں کہو، نرمی کے ساتھ بات کرو، یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ یاد رکھیں ایک ہی بات ہے، انسان اسے سختی کے انداز میں، سخت لہجے میں بھی کہہ سکتا ہے، اور وہی بات انسان نرم لہجے میں بھی کہہ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ سچی بات بولو، جو حقیقت ہے وہی بیان کرو، لیکن لہجہ جو ہوگا وہ نرم لہجہ اختیار کرو، تاکہ سامنے والا جس سے تم بات کر رہے ہو، جس سے تم بات کہہ رہے ہو، وہ اپنائیت کے ساتھ اس بات کو سنے۔ اگر تم کسی کی اصلاح کرو تو پھر وہ اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ ہو، تیار ہو، ایسے انداز میں اس سے بات کہو، یہ بات ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم بات جب کریں تو پھر اس زبان کا جو لہجہ ہوگا وہ نرم لہجہ اختیار کریں، اچھا لہجہ اختیار کریں۔ اسی طرح سے زبان کی عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلائیں، خیر کی بات کی طرف بلائیں، اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں۔ شریعت نے ہم پر یہ لازم قرار دیا ہے۔ ہمارے وجود کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم کیوں نکالے گئے؟ تم کیوں پیدا کیے گئے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کہ دیکھو تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، خیر کی بات کا حکم دیتے ہو، نیکی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو تم برائی سے روکتے ہو، یہ اس لیے تم خیر امت ہو۔ تو محترم حاضرین، یہ فریضہ زبان سے ادا ہوتا ہے، زبان سے ہم لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر یہ بھی ایک عبادت قرار پاتی ہے۔ تو حاضرین، اپنی زبانوں کو اس کام کی طرف لگانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس انسان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور اسی طرح سے عمل صالح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ تو محترم حاضرین، زبان اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم استعمال کریں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، برائی سے روکنے کی طرف ہم اس کا استعمال کریں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس نعمت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف یقیناً بلانا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان گرچہ کے مسلم ہیں، اسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے یا اسی طرح سے کسی اور چیز کی طرف ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، کچھ بگاڑ ہے، تو اس کو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف یا اسی طرح سے اچھی بات کی طرف بلائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے، آپ کی زبان
زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے کوئی ایک آدمی اگر ہدایت پر آ جائے، راہ ہدایت پر آ جائے، برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جائے، اور اسی طرح سے باطل عقائد سے نکل کر صحیح عقیدے کی طرف آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، ایک آدمی کا تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جانا، ہدایت پر آ جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کسی کے پاس ہونا یہ عرب کے لوگوں کی خواہش اور تمنا ہوا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ چیز ہے کہ تمہارے ذریعے سے کوئی آدمی ہدایت پر آ جائے کہ تمہارے حق میں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں، زبان سے کیے جانے والے اچھے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں کہیں کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، ظالم کے ہاتھ کو روکنا، ظالم کی پکڑ کرنا، ظالم کے خلاف بولنا اور مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ہر انسان پر ایک لازمی فریضہ ہے۔ جو انسان یہ دیکھ رہا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر ظالم کی پکڑ کرنا، مظلوم کی حمایت اور مدد کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زبان عطا فرمائی ہے، اپنی زبان سے ہم ظالم کے خلاف بولتے ہیں، اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد، افضل الجہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کھل کر کہنا، اسی طرح سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد ہے۔ تو یہ زبان سے ادا ہونے والی ایک عبادت ہے اور اسی طرح سے زبان سے ادا کی جانے والی یہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کیے جانے والے اچھے کاموں میں اور عبادات میں ایک ہے کہ کسی کو تسلی دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی سے ادبی، کسی سے اپنائیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دو چار بول بولنا، کسی کو ہمدردی کے دو کلمات کہنا، یاد رکھیں یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں آئے، آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا دسرونی دسرونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ حالت وہ کیفیت ذرا سی دور ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ سنایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہ تسلی کے الفاظ تھے، یہ تسلی کے الفاظ تھے جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے۔ حاضرین یاد رکھیں آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کسی بزنس میں کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا کوئی بیمار ہے، فلا طرح طرح کے مسائل میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، کبھی پیسے سے تو کبھی کوئی بول چال سے۔ یاد رکھیں کبھی کبھار لاکھوں روپے خرچ کرنا اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جو تسلی کے دو بول انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو حاضرین آپس میں ایک دوسرے کو تسلی
دینا، ہمدردی دینا، اپنائیت کا ثبوت دینا، یہ بتانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بتانا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اس مصیبت میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو تسلی دینا، یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ حاضرین، یہ زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں ایک عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں، زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں، زبان سے ہونے والی اچھائیوں میں، نیکیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو خیر کا، اچھائی کا مشورہ دیں، آپ کسی کو خیر کا، اچھائی کا مشورہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے مشورہ طلب کرے اسے اچھا مشورہ دینا، یہ حق ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر اچھا مشورہ دینا۔ آپ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو تعلقات ہونے چاہیے ایسے مضبوط ہونے چاہیے کہ اگر کسی کا کچھ نقصان ہو رہا ہو، کوئی کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہو، یا اسی طرح سے آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہو، طلب کر رہا ہو، اچھا مشورہ دینا، اسے اچھی بات بتانا، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ مثال 2-4 مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی ہے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے کہ جو بیمار ہے، یا اسی طرح سے جو علاج اس کا چل رہا ہے صحیح نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر کو چاہیے کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو بتائے، اسے بتائے، اچھا مشورہ دے کہ تمہیں یہ نہیں یہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے یہ حق بہتر ہے، تمہارے لیے یہ علاج اچھا ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہے انجینئر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی منزل تعمیر کر رہا ہے، کسی کے گھر کا کوئی کام چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جائے اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دے کہ میرے حساب سے یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، یا ایسا کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ کوئی میکینک ہے وہ کسی کے سلسلے میں بتا سکتا ہے کہ دیکھیے آپ کی یہ چیز ایسی ہے، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، آپ اس طرح سے کر لیجیے، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کوئی سیلس مین ہے، سامنے والے کو بتائے کہ آپ یہ چیز لیجیے آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، بہتر ہے، مفید مشورہ۔ یہ مشورہ دینا آپس میں ایک دوسرے کو، یہ مسلمانوں کا حق ہے، اور اسی طرح سے نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں، زبان سے کی جانے والی نیکیوں میں ایک نیکی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں صلح کرانا، مسلمانوں میں آپس میں صلح کرانا۔ یاد رکھیں معاشرے میں جب لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے تو لڑائی کو ہوا دینا اور اسی طرح سے آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرنا، یہ تو بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی دو لوگوں میں آپس میں، مسلمانوں میں، رشتہ داروں میں تعلقات بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، جس میں معاشرے کے اندر سدھار کے بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ دو لوگ ہیں آپس میں لڑ چکے ہیں، دو لوگ ہیں آپس میں تعلقات بگڑ چکے ہیں، ایک تیسرے مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جائے آپس میں دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے، دونوں کو جوڑنے کی بات کہے، توڑنے کی بات نہ کرے، توڑنے کی بات نہ کرے۔ یاد رکھیں آج توڑن تاڑی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح سے توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دینا، دوست دوست کو لڑا دینا، پڑوسی پڑوسی کو لڑا دینا، یہ بہت سارے لوگوں کی غلیظ فطرت، اور اسی طرح سے ہم کہیں کہ یہ بڑا غلط رویہ لوگوں کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے مقابلے میں صلح کرانا، آپس میں دو مسلمانوں کو ملا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا جھوٹ جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جھوٹ جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، تھوڑا بہت جھوٹ کا بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے
کتنی بڑی بات ہے کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا، لیکن اجازت دی گئی کہ تھوڑا بہت بول سکتے. کیوں؟ دو مسلمانوں کو ملانے کی بات ہے، دو دلوں کو جوڑنے کی بات ہے، یہاں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو محترم حاضرین، صلح کرانا، آپس میں رشتوں کو جوڑ دینا، تعلقات کو جوڑ دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت زبان سے کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں، زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں سفارش، ریکمنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں، ریکمنڈ کر دینا کسی کے سلسلے میں. اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ کی بات کہیں چل سکتی ہے، آپ کے دو الفاظ ادا کرنے سے کسی کا کوئی کام بن سکتا ہے، تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے دو الفاظ سے کسی کا کام بن سکتا ہے تو میں سفارش کرتا ہوں، میں بول دوں، دو الفاظ میں کسی کے حق میں کہہ دوں تو پھر یہ اس کا کام بن سکتا ہے، تو پھر یہ کام ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، قرض دار جو ہے وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس سے کچھ بات کہہ دیجئے، کچھ مہلت مجھے دلا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دلانے کی بات کہی. تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے دو بول سے کسی کا کام بن سکتا ہے، تو پھر یہ کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ حرام کام میں یا اسی طرح سے کسی غلط کام میں یا اسی طرح سے کسی دوسرے کا حق کسی دوسرے کو دلا دینے کے لیے ایسی ضرورت نہیں. اگر کسی کا اس کا اپنا حق ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خود اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو پھر ایسے وقت میں اگر کوئی انسان کسی کی سفارش کر دے، دو بول کسی کے لیے کہہ دے، تو پھر یہ ہونا چاہیے. یہ زبان کی نعمتوں کی جانے والی عبادتوں اور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لوگوں یاد رکھو، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور نعمتیں بڑھا کر تمہیں دوں گا. اور اسی طرح سے اگر تم نے ناشکری کی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تم نے ناشکری کی، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں دنیا میں انسان آج معاملہ اس طرح سے ہے کہ 100 میں سے 80% نیکیاں اور اسی طرح سے 80% نعمتیں اگر انسان کو ملی ہوئی ہیں تو اس کی 20 پر نظر ہوتی ہے کہ فلاں نعمت مجھے نہیں ملی، فلاں نعمت میرے پاس نہیں ہے. 80% 90% جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے انسان کو دے دی ہے، اس پر انسان شکر گزاری نہیں کرتا. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بچا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں بڑا چڑھا کر دے گا. اسی طرح سے زبان سے کی جانے والی نعمتوں میں، زبان سے کی جانے والی نیکیوں میں، عبادتوں میں ایک اور نعمت یہ اور ایک اور نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرے، اللہ کی نعمتوں کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہے، تمہارے رب کی جو نعمتیں اس کو بیان کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری شکر گزاری کر رہا ہے. تحدیث نعمت جسے کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں زبان سے کی جانے والی نیکیوں میں ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے، ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بہت ساری
نعمتیں عطا فرما دے گا، ایسی ایسی نعمت جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی نظر نے دیکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا یہ تصور پیدا ہوا کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں، وہ ایسی نعمتیں اللہ دے دے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے ان لمحات پر، اس وقت پر جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر ان کا جو وقت گزر گیا۔ سب سے زیادہ حسرت اور افسوس مومن جنتی جو ہوں گے اس بات پر کریں کہ دنیا میں یہ وقت ہمارا اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزر گیا۔ حاضرین، ہم اپنے آپ میں ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کون سا وقت ہم نے اپنے متعین کیا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا، جبکہ جنتی تو حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ یہ وقت ہمارا اللہ کے ذکر سے خالی چلا گیا تھا، خالی جانے پر افسوس ہوگا۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے کچھ مختصر اذکار بیان فرمائے ہیں کہ ان اذکار کی انسان اگر پابندی کر لے لاکھوں کروڑوں نیکیاں انسان کے کھاتے میں نکل جائیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے۔ آپ کی بیوی ام المؤمنین مائی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا وہ ذکر میں مشغول تھیں اور نماز کے بعد بیٹھ کر اذکار پڑھ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر گئے، پھر کچھ کام کاج کر کے اللہ کے نبی واپس آئے، وہ اس وقت بھی بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں جب گیا پھر میں جب آیا اس وقت تک تم ذکر و اذکار میں یہیں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ صحابیہ نے کہا، ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی ذکر و اذکار میں مشغول ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سے گزرنے کے بعد، تمہارے پاس سے گزرنے کے بعد 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ کہے، میرے یہ 4 کلمات جو میں نے 3 مرتبہ کہے تمہارے دن بھر کے اذکار سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، وزن ہے۔ کیا اذکار؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لو، دن بھر کے ذکر سے زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، وزن ہوگا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان صبح کے وقت میں بعد نماز فجر اگر 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گرچہ کے سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی آخری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں، 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور اسی طرح سے جو ہے میزان میں بڑے بھاری ہیں، خفیفتانی علی اللسان، لیکن زبان پر پڑھنے کے لیے بڑے ہلکے ہیں، آسان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 کلمات رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ذکر بیان فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی انسان کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں خزانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں درخت اگانے والا ذکر بتایا، اور میں آپ کو بتاؤں ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی بیان فرمائی ہے، ایک دعا انسان اگر پڑھ لیتا ہے 10 لاکھ نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں۔ اللہ، 10 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من دخل السوق فقال، پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی بازار سے اگر گزرے، بازار میں داخل ہو اور اس کے بعد یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی انسان بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پیارے نبی صلی
वसल्लम ने फरमाया कतबल्लाहु लहू अल्फ हसना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 10 लाख नेकियां उसके हक में लिख दी जाती हैं। व महा अन्हु अल्फ सनत सय्यिआ, और इसी तरह से 10 लाख गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। व रफ़अ लहू अल्फ दरजतिन, और इसी तरह से 10 लाख दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है, आप याद रखें। ऐसे क्या क्या अस्कार प्यारे नबी ने सिखाए, मामूली छोटे छोटे अस्कार हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ये जिक्र कर लो, तुम्हारे मीज़ान में सबसे भारी हो जाओगे। और इसी तरह से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो अस्कार हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 33 मरतबा नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ लो, तुमसे ज़्यादा किसी का जिक्र नहीं होगा, हाँ इल्ला ये कि तुम्हारे साथ किसी और ने भी पढ़ा हो। इसी तरह से प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मुझे कोई ऐसा जिक्र सिखा दे। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे बंदे तो यही पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर इसमें ख़ास बात क्या हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा सुन लो कि ज़मीन व आसमान और उसके दरमियान की चीज़ों को अगर तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाए। मोहतरम हाज़रीन, ये मुख्तसर छोटे छोटे अस्कार है, ज़बान अल्लाह ने दी है, अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला के अस्कार पढ़ते रहे। याद रखें बहुत सारी लाखों करोड़ों नेकियां जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, उतनी नेकियां इंसान को मिल सकती है। तो ज़बान के ज़रिए से नेकियां की जा सकती है। ज़बान से की जाने वाली कुछ नेकियां मैंने आपके सामने रखी हैं। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन खुद मुझ कहने वाले को और आप तमाम सुनने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़बान